محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کے ہم جماعت مولوی مصطفیٰ نے اپنا آنکھوں دیکھا ایک واقعہ سنایا کہ جب میں دہلی پہنچا تو ان دنوں دریائے جمنا میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا، جس کی وجہ سے تباہی یوں پھیلی کہ جمنا کے کنارے واقع قبرستان میں بہت سی قبریں بہہ گئیں، جبکہ بہت سی قبروں کو نقصان پہنچا تھا۔ ان قبروں میں ایک قبر ایسی تھی جس کی مٹی سیلاب میں بہہ گئی اور لاش واضح دکھائی دینے لگی۔ جب آس پاس لوگوں کو علم ہوا تو لوگ لاش کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ان لوگوں میں قریب ہی کام کرنے والے کچھ دھوبی بھی تھے۔ لاش کی حالت کچھ یوں تھی کہ اس کے ماتھے پر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا تھا جو لاش کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ڈنک مارتا تھا۔ اس کے ڈنک سے لاش لرزنے لگ جاتی اور لاش کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ کئی منٹ کے بعد جب لاش واپس اپنی حالت پر آ جاتی تو وہ کیڑا دوبارہ ڈنک مار کر لاش کی حالت کو متغیر کر دیتا تھا۔ صاف دکھائی دیتا تھا کہ یہ کیڑا گویا اس لاش پر مسلط کیا گیا ہو۔ اس دوران ایک دھوبی نے ترس کھا کر اس کیڑے کو پتھر مارا۔ وہ پتھر تو کیڑے کو نہ لگا لیکن کیڑے کے قریب جا گرا۔ اچانک کیڑا اچھلا اور اسی دھوبی کی پیشانی پر آ بیٹھا اور اسے ڈنک مارنے کے بعد واپس لاش پر وہیں جا بیٹھا۔ مولوی مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دھوبی چلانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھ میں عجیب آگ بھڑک رہی ہے۔ میں نہ تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سانپ نے کاٹا ہے یا بچھو نے، نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آگ مجھے جلاتی ہے۔ ایک عجیب قسم کی حرارت ہے جو مجھے جلاتی ہے، بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں بچھو مجھے کاٹتے ہیں۔ خیر لوگوں نے اس کی دیوانگی کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ لوگوں کا ہجوم مذکورہ واقعے کے بعد مزید بڑھ گیا۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ کیڑا کوئی دنیاوی شے نہیں ہے بلکہ یہ عذاب خداوندی ہے جو اللہ کے حکم سے اس مردے پر مسلط ہے۔ اس لیے میں میت کے قریب بیٹھ گیا اور میں نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی۔ اس کے علاوہ کچھ اور قرآنی صورتیں جو مجھے یاد تھیں ان کی تلاوت کرنے لگا۔ میں جوں تلاوت کرتا گیا وہ کیڑا رفتہ رفتہ کمزور ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ ادھموا ہو گیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ تلاوت کرنے کے بعد اس کیڑے کی حالت یوں ہو گئی جیسے راکھ ہو گیا ہو۔ اس کے بعد ہم نے میت کو دوبارہ دفن کر دیا۔ وہ دھوبی جسے کیڑے نے کاٹا تھا اپنے کرب اور تکلیف کا اظہار کرتا رہا، یہاں تک کہ 2-3 دن بعد مر گیا۔ سامعین، قبر کی زندگی حق ہے، اور جیسا کہ واقعہ سے تجربہ ہوا کہ تلاوت قرآن عالم برزخ کے لیے بہترین ساتھی ہے، اس لیے خود بھی یاسین شریف حفظ کریں، اپنی اولاد کو بھی حفظ کروائیں اور زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنائیں۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا یاد رکھیں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔